الہ، اگر کوئی مومن قید میں ہے اور بے جرم قید میں، خالق تجھے ان اسیروں کا واسطہ، میں ڈر رہا ہوں یہ جملہ پڑھتے ہوئے، لیکن اب یہ جملہ پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے دعائیں قبول بھی ہو جائیں۔ بار الہ تجھے ان اسیروں کا واسطہ جنہوں نے بھائیوں کا ماتم کیا تو ظالموں نے ماتم روکنے کے لیے ہاتھ پسے گردن باندھ، ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں جن ہاتھوں نے صرف قرآن مس کیا تھا۔ بار الہ ان اسیروں کا واسطہ جو گھر سے نکلے دین بچانے کے لیے تو آج تک پھر آباد نہیں ہو سکے۔ خالق تجھے ان اسیروں کا واسطہ جو ایسے زندانوں میں رہے جن کی چھتیں بھی نہیں تھیں۔ خالق مہربانی فرما، جو بھی کوئی بے گناہ قید میں ہے، اسیر ہے، اسے آج کی رات کے صدقے میں، کربلا کے اسیروں کے صدقے میں، شام میں بے جرم دربار میں کئی گھنٹے پیشی دینے والی بی بی کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ من۔ بار الہ جو بھی مومن قید میں ہے اسے جلد از جلد رہائی کی خبر عطا فرما۔ پروردگار، ہم زہرا کے غریب کے بیٹے کے عزادار ہیں جو اتنا غریب ہے کہ خود کفن نہیں پہن سکا، لیکن آج تک ہر مومن جو بھی کربلا جائے وہ کفن لے کے لازمی آتا ہے۔ اتنا کریم ہے حسین۔ پروردگار، یہ عجیب دعا ہے، سارے مل کے دعا کرنا۔ جس مومن کا اپنا مکان نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، مجھے کافی مرتبہ یہاں لکھے ہوئی دعائیں آئیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس اپنا مکان نہیں ہے، ہم ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم عزاداری نہیں کروا سکتے ہیں۔ خالق تجھے واسطہ ان خیموں کا جن خیموں کو یوں جلایا گیا جیسے شکاری جنگل جلاتا ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہے آپ کا اس انداز میں دعاؤں میں گریا کرنا۔ پروردگار مہربانی فرما، جس مومن کا اپنا مکان نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، مولا اسے اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی چھت عنایت فرما تاکہ وہ عباس علمدار کا پرچم لہرا سکے اور عزاداری مظلوم کربلا بھی کروا سکے۔ خالق بہت بڑا دربار ہے، اولاد کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے۔ بار الہ جو مومن بے اولاد ہے، سب کے نام میرے دل میں ہیں جنہوں نے میرے ذمہ لگائی ہوئی دعا، اور جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے، خالق تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کا 6 ماہ کا بیٹا 3 مرتبہ مارا گیا، خالق تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کی جھولی ویران ہو گئی، تجھے اس بی بی رباب کا واسطہ جس نے پوری زندگی دھوپ میں گزار دی، خالق تجھے اس شہزادے علی اصغر کا واسطہ جس نے بابا کی گواہی گرم ریت پہ لیٹ کے دی۔ بار الہ تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جس کی قبر سگا باپ بناتا رہا، ماں لاش لے کے چپ کر کے کھڑی رہی،
بار الہ تجھے اس علی اصغر کا واسطہ، مائیں جب بچوں کا دودھ چھڑواتی ہے نا تو میٹھی میٹھی چیزیں لیتی ہیں. یہ وہ کائنات کا غریب معصوم ہے، ایک ہی سوال کیا تھا، 2 گھونٹ پانی. ظالم نے وہ تیر مارا جو ایک کان سے دوسرے کان تک چلا گیا. بار الہ اسی معصوم کے صدقے جو مومن بے اولاد ہے یا اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہے، خالق اسے حسین کا ماتم عطا فرما. پروردگار ہم تیرے دربار میں ملتمس ہیں، ہم مومن ہیں. آج 8 محرم ہے، 9 محرم کی رات ہے، 8 دن ہو گئے ہیں ہمیں عزاداری مظلوم کربلا میں. یہ جتنے مومنین ہیں ظاہری بات ہے سارا دن مجالس سنتے ہیں، کہیں ماتمداری ہوتی ہے تو وہاں بھی پہنچتے ہیں، نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، زنجیر زنی بھی کرتے ہیں. خالق ہم تیرے حسین کے عزادار ہیں، جس نے تیری توحید بچائی، ہم اس کے ماتمدار ہیں. میرا مولا ہم میں سے جو بیمار ہے خالق مولا تجھے شفاء کلی عطا فرما. بہت عظیم ماتمی ہے. خالق تجھے اس بیمار کا واسطہ جس کی 4 سال کی بہن زندان میں مر گئی، مجھے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس لیے میں یہ دعا شدت سے منگوا رہا ہوں. جو بیمار ہے یا جس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، جھولی پھیلا کے دعا کر لے. بار الہ تجھے اس بیمار کا واسطہ جس کی 4 سال کی بہن زندان میں مر گئی، خالق اس بیمار کا واسطہ جو بہن کے غسل کے پانی کے لیے 3 گھنٹے یزید کے سامنے کھڑا رہا، چودھری شبیر صاحب، جمشید نقوی صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں. کسی غم میں نہ رو نہ تھکنے والی قوم. مجھے اسی عباس کے علم کی قسم میں اس بیمار کا واسطہ دے رہا ہوں جس کے بارے میں علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے لکھا، کائنات میں اس سے بڑا غربت کا منظر اور ہے ہی نہیں کہ شام کا بیمار شام کے بازار میں شام کے وقت گردن میں توق پہنا ہوا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں میں 4 سال کی بہن کا جنازہ ہے. اسی جنازے کو لے کے کبھی شام کے اس بازار میں جاتا ہے، کبھی شام کے اس بازار میں جاتا ہے. سوال سنیے گا، رو رو کے کہتا ہے لوگوں مجھے اتنا بتاؤ یہ بے وارثوں والا قبرستان کون سا ہے؟ خالق تجھے اسی بیمار کا رستہ. اتنے مومن بیمار ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے. بار الہ اتنا بڑا دربار ہے، خالق جو بھی بیمار ہے آج کی رات کے صدقے میں اسے شفاء کاملہ ہوا چاہتا ہے. میرا چوتھا معصوم ایک فرمان ہے میرے 5ویں معصوم کا. 5واں معصوم رو کے فرماتا ہے جب دعا مانگو نا تو ایک چیز ذہن میں رکھا کرو،
جب کوئی دعا کسی بھی عبادت سے قبول نہ ہو رہی تو اپنے گھر میں ایک مجلس رکھ لیا جو ذاکر اس مجلس میں پڑھنے والا ہو اس سے گزارش کیا کرو کہ وہ اور کچھ نہ پڑھے، صرف علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ تو سب سائل نے پوچھا مولا کوئی خاص بات ہے اس میں؟ یہ جو آپ نے فرمایا اس میں کوئی راز ہے؟ معصوم ماتم کر کے فرماتے ہیں جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہو وہاں اور کوئی آئے یا نہ آئے، چار ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ مولا کون کون سی چار؟ رو کے میرا معصوم امام فرماتا ہے سب سے پہلے میرا بیمار بابا سجاد آتا ہے، اور مجلس کے آخر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، جب بھی کوئی مومن شہزادے علی اکبر کے مصائب سنتے ہوئے بے تحاشا بین کر کے یا ماتم کر کے روتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں میرا بابا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مومن کے قریب آتا ہے، اپنے سر سے عمامہ اتار دیتا ہے، مجلس کی مٹی میں بیٹھ جاتا ہے، خاک اٹھا کے اپنے بالوں میں ملاتا ہے، رو کے آسمان کو دیکھتا ہے، رو رو کے کہتا ہے بار الہ اس مومن نے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھی، خالق اس نے اسے گھوڑے سے اترتے اور گرتے نہیں دیکھا، بار الہ اس نے میرے بابا کو میرے بھائی کے لاشے پہ جاتے نہیں دیکھا، خالق اس کے دل میں جو دعا ہے اسے قبول کر۔ اگلا جملہ تیرے ماتم کا ہے، اگر تو نے سمجھ لیا بیمار یہ دعا کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں پردے میں بیٹھی ہوتی ہے میری 4 سال کی پھوپھی سکینہ، تڑپ کے اٹھتی ہے، آسمان کو دیکھتی ہے، رو کے کہتی ہے بار الہ تو جانتا نہیں یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے شام کے بازار میں بھی کچھ نہیں مانگا، آج جس مومن کے لیے یہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا رد نہ کرنا۔ بی بی زینب بھی آمین کہتی ہے، بی بی فضہ بھی آمین کہتی ہے۔ یا حسین یہ غم ایسا ہے، غم